کچھ نہیں ہوگا۔ سہیل بڑائچ، آپ سن رہے ہیں دی ڈیلی پوسٹ پاکستان۔ آج کا سب سے بڑا سیاسی سوال یہ ہے کہ کیا آزادی مارچ سے کچھ ہوگا؟ حکومت اور ریاست کا سادہ جواب ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یقین ہے کہ آزادی مارچ بآسانی گزر جائے گا۔ حکومتی عمال کو یہ اعتماد ہے کہ عمران حکومت کا بال بھی بیکار نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت اور ریاست میں کوئی دراڑ نہیں، البتہ ہلکی پھلکی آندھی اور بارش ہو سکتی ہے۔ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تحریک ناکام بھی ہو جائے تو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ریشمی رومال تحریک 1913 سے 1920 تک جاری رہی۔ اس کی نمایاں نام گرفتار ہوئے، مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس تحریک نے دینی مدرسہ دیوبند کو باقاعدہ ایک اینٹی سامراجی سیاسی تحریک میں بدل ڈالا۔ 100 سال گزر گئے، مولانا فضل الرحمان آج بھی اسی لڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ 1957 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی، مگر ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی حریت پسندوں اور کوشامدیوں کی تقسیم برقرار ہے۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کامیاب ہوئی، مگر اس سے مکمل ترین جمہوری نظام کا جو بستر لپیٹا گیا وہ آج تک دوبارہ بچھایا نہیں جا سکا۔ اگر جمہوریت آتی بھی ہے تو نامکمل اور ادھوری۔ ان مثالوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی مارچ یا تحریک چل پڑتی ہے تو اس کی کامیابی یا ناکامی اہم نہیں رہتی، بلکہ پھر زیادہ اہمیت اس کے اثرات کی ہو جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان معتزلہ عالی سیاست کے تمام گر جانتے ہیں اور وراثتی سیاستداں ہیں۔ اسی لیے اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے دارالحکومت میں بلا روک ٹوک اور فاتحانہ داخلے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا ہے۔ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے بڑے اتحادی میاں نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے۔ ابھی آزادی مارچ پنجاب میں ہے، جہاں بظاہر مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک دیگر تمام صوبوں سے کم ترین ہے، مگر پھر بھی ہر جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب پختونخوا کے جلوس پہنچنے کے بعد مولانا اسلام آباد پہنچ گئے اور ہزاروں جانسار ان کے سامنے ہوئے، پھر وہ کیا کریں گے؟ معاہدے کے مطابق خاموشی سے گھر لوٹ جائیں گے یا پھر تحریک انصاف کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اسلام آباد کی اقتدار گردشوں کی طرف مارچ کریں گے؟ مولانا لاہور کے راستے سے گزر کر اسلام آباد جائیں گے، جبکہ نون لیگ کے شہر لاہور میں افواہوں کا بازار گرم ہے۔ میاں نواز شریف کی صحت، ان کے آئندہ پروگرام اور حکمت عملی پر ہر جگہ گفتگو جاری ہے۔ صحت کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود میاں صاحب کی لاہوری حس مزاح پوری طرح برقرار ہے۔ ان کے ایک میڈیکل ٹیسٹ کا رزلٹ لیٹ ہوا تو مسکراتے ہوئے کہا کہ جس طرح الیکشن نتائج لیٹ ہو جاتے ہیں، کیا میڈیکل ٹیسٹ بھی ایسے ہی لیٹ ہوتے ہیں؟ ایک اور موقع پر معائنے کے لیے ان کے خون کی ضرورت پڑی تو ہنستے ہوئے یہ کہہ کر خون دینے سے انکار کر دیا کہ پہلے ہی خون کم ہے، اوپر سے اور نکالنا چاہتے ہیں۔ عملہ گھبرا گیا اور شہباز شریف کو بلا کر کہا کہ آپ میاں صاحب کو خون دینے پر آمادہ کریں۔ شہباز شریف نے اصرار کیا تو میاں صاحب نے کہا خون وہ والی نرس نہ نکالے، ڈاکٹر نکالے، کیونکہ پچھلی دفعہ اس نے خون نکالتے ہوئے بہت تکلیف دی تھی۔ چنانچہ خود بڑے ڈاکٹر نے خون نکالا۔ اپوزیشن کا دباؤ پڑا ہے، حکومت بھی متحرک ہو گئی ہے۔ چند روز پہلے بوسٹن، امریکہ میں پاکستانی وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر ہمراہ جہانگیر ترین دنیا کی چوٹی کے معاشی ماہرین سے ملے۔ میٹنگ اتنی اہم تھی کہ خود خان صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں پاکستانی حکومت نے اپنی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے مشورے لیے، خاص کر یہ کہ حکومت تاجروں سے فکسڈ ٹیکس لینے کو بہترین حل سمجھتی ہے، مگر IMF اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ عالمی ماہرین نے مشورہ دیا کہ فکسڈ ٹیکس فی الحال بہترین حل ہے، کیونکہ اگر تاجر نہ مانے تو ویسے ہی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ توقع یہ ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں فکسڈ ٹیکس کا نظام رائج کر دیا جائے گا۔ IMF مانے یا نہ مانے، حکومت بہرحال تاجروں کے خلاف سخت محاذ نہیں کھولنا چاہتی۔ حکومتی وزراء اور لیڈرز کو یہ احساس بھی شدت سے تنگ کر رہا ہے کہ پارلیمان اپنا کام نہیں کر پا رہی۔ اس حوالے سے PTI کا وفد وزیر اعظم سے بھی ملا ہے۔ ساری کی ساری قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ جب تک پارلیمان قانون سازی نہیں کرتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آرڈیننس کچھ عرصے کے بعد غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر کام چل جاتا ہے، لیکن پارلیمان کی منظوری کے بعد قانون مؤثر نہیں ہو پاتے۔ کہا جا رہا ہے کہ خان اعظم نے وفد کی سفارشات کو غور سے سنا اور کہا کہ وہ اس حوالے سے اپنے موقف میں نرمی لائیں گے۔ پنجاب میں PTI کے اندرونی اختلافات مٹانے کی بھی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود علیم خان کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلزار نے خان اعظم کو علیم خان کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے بلزار کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ شریف آدمی سبطین خان بھی باہر بیٹھا ہے۔
बुज़दार साहब का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। वो मर्जी और आज़ादी से पोस्टिंग और ट्रांसफ़र करते हैं, ना गवर्नर की सुनते हैं, ना असलम इकबाल की और ना ही किसी और वज़ीर व मुशीर की। इस खाना खराबी के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की बहन के इंतकाल पर मियाँ चुनू जाने का वक्त आया तो सब जहांगीर तरीन के जहाज में इकट्ठे हो गए। अलीम खान, गवर्नर सरवर और जहांगीर तरीन सब शेर व शकर हो गए। देखिए ये सिर्फ कब तक रहती है। इधर आज़ादी मार्च हो रहा है और उधर बीमार आसिफ अली जरदारी से रियासत की सलो सफाई के दरवाजे खुल चुके हैं। पैगाम रसानी शुरू हो चुकी है। ढील की बातें चल रही हैं, मगर अभी जरदारी मार्च के नताइज देखकर ही हतमी फैसला करेंगे। मियां नवाज शरीफ भी आज़ादी मार्च के दरमियान बाहर नहीं जाएंगे। असरात देखने के बाद ही वो भी कोई फैसला करेंगे। मौलाना कुछ हासिल करें या ना करें, ये तो मनवा लेंगे कि वो बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप हैं। उन्हें इलेक्शन में दबाकर हुकूमत चलाना आसान नहीं है, और ये भी कि अगर वो हुकूमत गिरा नहीं पाते तो अगले सेटअप में उनको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। मौलाना का आज़ादी मार्च नून और पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिलाएगा, तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाएगा, और हो सकता है कि किसी को भागते चोर की लंगोटी की तरह पंजाब की बड़ी विकेट भी मिल जाए। रियासती इदारे यही चाहेंगे। याद रहे कि दबाव में वो काम करवाना आसान हो जाते हैं जो आम दिनों में मुश्किल होते हैं। शुक्रिया।